أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ پہلے پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ آیت نمبر 21۔ اس آیت میں جو تین اہم باتیں ہیں اسلام کے حوالے سے اور انسان کے حوالے سے، ان میں سے دو باتوں سے متعلق کچھ گفتگو ہمارے سامنے اس سے پہلے کے دو دروس میں ہو چکی۔ اے انسانوں، بندگی اختیار کرو، غلامی اختیار کرو اپنے رب کی۔ تو بندگی سے متعلق کچھ باتیں اور اللہ کی صفت رب سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے دو دروس میں آ چکی۔ ایک اور صفت ہے اس آیت میں اللہ کی، یہ اسلام کی ایک اہم بات ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک طرح سے اللہ نے جو حکم دیا یہ اس کی دلیل ہے کہ تم اللہ کی بندگی کیوں اختیار کرو؟ اس لیے اختیار کرو کہ تمہارا خالق وہی ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہی ہے۔ گویا کہ یہ ثبوت ہے، دلیل ہے۔ اللہ کی کوئی بات، اللہ کا کوئی حکم بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے نہیں ہے۔ اور انسان اگر غور کرے تو وہ باتیں جو انہیں سرسری نظر آتی ہے تو وہ باتیں سرسری نہیں ہیں، ہر بات کی ایک دلیل ہے۔ چھوٹی ہوئی کوئی بات نہیں اسلام میں، یا غیر واجبی غیر اصولی کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو بات کہی گئی کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ اللہ کی صفت خالقیت، اور اس حوالے سے ہماری جو حیثیت ہے مخلوق ہے، خالق اور مخلوق یہ ہمارا رشتہ ہے اللہ کا اور ہمارا۔ آیت کے پہلے جملے سے جو بات واضح ہوئی تھی، ایک رشتہ ہے آقا کا، مالک کا اور عبد کا، کہ ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے، فرما روا ہے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہوئے۔ یہ بالکل اصولی بات ہے کہ مخلوق جب تک اپنے خالق کی مرضی سے جڑی رہے گی تو وہ صحیح راستے پر رہے گی، اور مخلوق اگر اپنے خالق سے ہٹ جائے، کٹ جائے، تو اگرچہ خالق اس کو جتنی مہلت اور ڈھیل دے گا اس لحاظ سے اسے کو تو فائدہ پہنچے گا۔ بالکل اسی طرح کی بات کہ ایک جانور کا کوئی مالک ہوتا ہے انسانوں میں سے، وہ ایک لمبی رسی اسے باندھ دیتا ہے۔ جو کاشتکار حضرات ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بیلوں کو چرانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جہاں چاہے وہ چرے گئے، لیکن اگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ نگرانی کے لیے اتنا وقت تو نہیں دے سکوں گا، تو پھر وہ طریقہ یہ کرتا ہے کہ لمبی رسی لیتا ہے اور لمبی رسی سے وہ جانور کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک وہ رسی جاتی ہے
وہاں تک وہ جانور چڑھ سکتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن بہرحال رسی تو مالک کے ہاتھ میں ہے، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ تو ایسے یہ دنیا کا حال ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم اور جابر اگر ہے بھی دندنات پھر رہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت اور ڈھیل کی بنیاد پر جو رسی ہے اللہ کی، صرف یہ کہ کسی کی رسی چھوٹی ہے، کسی کی رسی بڑی ہے، کسی کی رسی کم لمبی ہے اور کسی کی رسی کچھ زیادہ لمبی ہے۔ زیادہ لمبی رکھنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اہل ایمان کا امتحان ہے، اور چھوٹی رکھنے میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی آزمائش ہے۔ تو الذی خلقکم، اب یہ ایسی اصولی دعوت ہے، اصولی بات ہے کہ اس کو ہر جگہ رکھا جا سکتا ہے، جاہل کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے، عالم کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے، فلسفی کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، سائنسداں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ آج کے جو سائنسداں ہیں، میرا اپنا احساس یہ کہ اسلام کی دعوت کا سب سے زیادہ قائل اگر کسے کیا جا سکتا ہے وہ موجودہ دور کے سائنسدانوں کو۔ یہ اور دوسری بات ہے کہ وہ قبول کرتے یا نہیں کرتے الگ چیز ہے، لیکن اسلام کا زیادہ قائل اصولی اور دلیل کے انداز میں اگر کسی پر اسلام کی حقانیت ثابت کی جا سکتی ہے تو آج کے سائنسدانوں پر، یعنی سائنسی نقطہ نظر سے۔ کوئی پوچھے کہ آپ تو عام طور سے عبدالکلام جو سائنسداں شمار ہوتا ہے اس کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، میزائل ایجاد کیا، حالانکہ یہ جتنی بھی تکنیک ہے یہ مسلم دور حکومت کی ہے، خلافت عباسیہ کی، جو اصول اور ضابطے انہوں نے متعین کر دیے، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں۔ تو اب کسی نے کوئی چیز ایجاد کی، اب سمجھ لیجئے کہ میزائل اس نے ایجاد کیا، تو میزائل کو چلانے کا اختیار کرنے کا طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ منموہن سنگھ جو بتلائے وہ طریقے سے میزائل چلانا چاہیے کہ عبدالکلام جس کے متعلق اس نے ایجاد کیا تو اس کا طریقہ چلنا چاہیے میزائل کے استعمال کے سلسلے میں؟ تو یہاں کا ان پڑھ بھی کہے گا، جاہل بھی کہے گا، شہری کہے گا، دیہاتی کہے گا کہ بھائی منموہن سنگھ کی تو بڑی حیثیت ہے، لیکن چونکہ میزائل اس نے ایجاد نہیں کیا اس لیے میزائل کے سلسلے میں منموہن سنگھ کی بات عبدالکلام کے مقابلے میں صحیح نہیں ہو سکتی، عبدالکلام کی بات زیادہ صحیح ہوں گی۔ سپریم کورٹ میں اگر معاملہ گیا تو سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوگا، اگر یہ تنازع ہو جائے کہ یہ چاہتا ہے کہ میزائل میری مرضی سے چلے، میں جو بتاؤں اس کے مطابق میزائل استعمال کرنا چاہیے، لیکن معاملہ چلے گا سپریم کورٹ میں، عبدالکلام کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی سے چلنا، تو سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے گا کہ چونکہ میزائل کا مجید یہ ہے یا میزائل کا خالق یہ ہے تو اس کی مرضی سے چلنا چاہیے۔ آسان سی بات، سیدھی سی بات۔ اسلام کی دعوت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ چونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور اس دنیا کی کسی چیز کو اس نے پیدا نہیں کیا، زمین کے کسی ذرے کو پیدا نہیں کیا، اور انسان کا دعویٰ بھی نہیں ہے۔ کیا گاندھی کا، امبیڈکر کا یا مولانا عبدالکلام کا، انگریز یہ اپنے اورنگزیب کا کیا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہندوستان کے ایک پتھر کو انہوں نے پیدا کیا، ہندوستان کے ایک ذرے کو پیدا کیا؟ کسی کا دعویٰ نہیں رہا، اور اگر دعویٰ کوئی کرتا تو ہزاروں لوگ موجودگی میں جھٹلاتے کہ تمہاری باپ کی پیدائش سے پہلے سے یہ چیز موجود ہے، ہزاروں زبانیں یہ کہہ دیتی، اس لیے کسی نے دعویٰ تک نہیں کیا۔ تو یہ پھر ہندوستان کی سرزمین پر کس کی مرضی چلنی چاہیے چیزوں کا استعمال کے سلسلے میں، کہ جب انہوں نے ایک درخت کو پیدا نہیں کیا، ایک اسکوائر فٹ زمین پیدا نہیں کی، نہ اشوک نے، نہ اور کتنے بھی جتنی چیزیں جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں اور جن کے بڑے نام لیے جاتے ہیں، تو سب طرح پہ ہندوستان کے ایک اسکوائر فٹ زمین انہوں نے پیدا نہیں کی۔ پیدا کس نے کی؟ انسانوں میں سے تو کسی نے پیدا نہیں کی، اور اگر غور و فکر کا ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ نے پیدا کی، تو پھر اس زمین پر کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ اصل مالک کون ہوا اس کا؟ اور جب ہمارے دل کو پیدا نہیں کیا، ہماری آنکھوں کو پیدا نہیں کیا، ہمارے کانوں کو پیدا نہیں کیا،
اور کسی انسان نے کسی عضو کو پیدا نہیں کیا اور کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے بھی نہیں، تو آسان سی بات ہے اور سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ان اعضاء کا جو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہے اللہ، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہارا ہی خالق نہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی ہمارے اسلاف کا، پروجوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عام طور سے لوگ خاندان کے محسن ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان میں تو کچھ ایسا ہے کہ زندگی میں قدر کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کی پرستش، اس کی قدر ہوتی ہے، تو کم از کم اس کا تو لحاظ اور خیال کرنا چاہیے پھر کہ ہمارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ گاندھی کو پیدا کرنے والا، امبیڈکر کو پیدا کرنے والا، اور اورنگزیب کو پیدا کرنے والا، بابر کو پیدا کرنے والا، تو جتنے بھی جو نام مانتے ہیں ان سے قریب اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو سوال یہ کہ وہ تو خود پیدا نہیں ہوئے، ان کا محسن کون ہے؟ اگر کوئی کسی کو بڑا ماننے میں مخلص ہے، کارل مارکس کو، لینن کو ماننے میں اگر کوئی مخلص ہے، سچا ہے، تو اس اخلاص کا، سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ کارل مارکس اور لینن کا جو خالق ہے، اگر کارل مارکس اور لینن کے اندر کوئی دماغی صلاحیت تھی، جسمانی صلاحیت تھی، تو انصاف کا تقاضا، حقیقت کا تقاضا یہ کہ یہ صلاحیت تو ظاہر بات ان کی خود پیدا کی ہوئی تو نہیں تھی، تو یہ اس کی پرستی کی، سمجھ لیجیے کہ اس کو ماننے کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ پھر وہ صلاحیت جس نے پیدا کی تھی کارل مارکس میں اور لینن نے، تو اس کی پرستش کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ لیکن یہ بھی المی اور افسوس کی بات ہے کہ کارل مارکس کو جس نے پیدا کیا، لینن کو جس نے پیدا کیا، تو اس کو تو بھلا دیا گیا اور اس کو سب کو سمجھ لیا گیا۔ یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہوگی کہ کوئی آگرہ کے تاج محل کو دیکھے اور وہ دیواریں جو نقش و نگار کو دیکھ کر ان کی تعریف شروع کر دے اور اسی کو سب کچھ سمجھے، تو یہ دیواروں کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ آگرہ کے تاج محل کو جو بھی دیکھیں گا یا اس کے صنائع کو دیکھیں گا تو اس کی نظر جائیں گی اس کے بنانے والے انجینئر کی طرف، کاریگروں کی طرف، اس لیے کہ یہ خود تاج محل خود تو نہیں بنا، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا کہ آگرہ تاج وہ تعریف کے لائق ہے، وہ تو بے جان چیز ہے نا، وہ خود تھوڑی بنا، تعریف کے لائق ہو جس نے بنایا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور خود اس طرح سے مٹی گارے کی تعریف اس طرح سے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو زمین میں اور وہ پھر وہ چیزیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی جو انسان نے کچھ بندش کی اس سے متعلق، اللہ کی دی صلاحیت کے متعلق، تو کسی جز کو، کسی عضو کو بھی اس نے نہیں پیدا کیا۔ ایٹم بم میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہوائی جہاز میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں کون سی ہیں؟ کیا ان کے سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے؟ صرف وہ بندش کی ہوئی اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر، ورنہ ہوائی جہاز جن چیزوں سے بنا تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تو اللہ نے پیدا کی۔ اگر لوہا ہے تو لوہا کو اللہ نے پیدا کیا، تانبا اور پیتل ہے تو اس کو اللہ نے پیدا کیا، اور جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، کسی ایک عضو کو بھی انسان نے پیدا نہیں کیا، صرف اس کی بندش کی، اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر۔ تو جب حقیقت حال یہ ہے، صورت حال یہ ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ بندگی اختیار کرو، غلامی اختیار کرو اپنے رب کے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے پہلے لوگوں کو جس نے پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ آج معاشرے میں بے شمار لوگ مل جائیں گے کہ اس بنیاد پر کسی کی ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی عقیدت کرتے ہوئے کہ ہمارے باپ کا آپریشن کیا تھا اور کامیاب آپریشن کیا تھا، تو پوری اولاد اس کے احسان مند رہتی ہے، اور پھر وہ کہیں گے تو اس کے پوتے اس کے احسان مند رہیں گے کہ ڈاکٹر نے ہمارے دادا کا آپریشن کیا تھا، اس وجہ سے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، محسن نے بیماری کو دور کیا تھا۔ لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ میرے ڈاکٹر کو، میرے والد کو اللہ نے پیدا کیا تھا، میرے دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، میرے نانا کو اللہ نے پیدا کیا تھا، میری نانی کو اللہ نے پیدا کیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے بھی اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے، یہ بات نظر نہیں آتی۔ جبکہ اصل دیکھنے کی چیز تو یہی ہے، اور جو بھی انسان دیکھے گا
تو یہ چیز ایسی ہے کہ کسی کی نظر سے یہ اوجھل بھی نہیں ہے۔ اسلام کی ایک دعوت تو اصل میں یہ خود کائنات کی آواز ہے، یہ خود زمین کی آواز ہے اور چاند اور سورج کی آواز ہے۔ ایک دعوت کا حصہ یقیناً وہ وہی الہی سے وابستہ ہے، لیکن وہی الہی کے ذریعے سے بھی یا اسلام کی دعوت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ دلیلیں دی، مثالیں دی، وہ انسان کے اپنے خود وجود کی، یہ خود کائنات کی، اور اس کے بعد کی جو آیت اس میں بھی وہ اللہ کی 4 نعمتیں، عنایتیں ایسی ہے جنہیں ہر انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات ایک طرف اسلام کی ایک دعوت بھی ہے، اور اس کی آواز ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب محتاج ہو، اور تم سب پیدا ہوئے ہو، تم خود بخود وجود میں نہیں آئے، تمہارا کوئی خالق ہے، اور تم سب مرنے والے ہو، تم سب یہاں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہو، تمہارا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو خلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پھر دعوت کی ایک خصوصیت، یہ دعوت کا انجام، یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی کا لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کے لحاظ سے معنی بھی اس کے متعین ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی ناراضگی سے تم بچ سکو، اللہ کے عذاب سے تم بچ سکو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے تم بچ سکو، یہ تمام لعلکم تتقون، اگر تم نے بندگی اختیار کی تو تمہارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ عام طور سے ڈرنے کے بھی اس کے معنی کیے گئے، لیکن وہ اس معنی میں کیے گئے کہ اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کر، اس لیے کہ اللہ کی ناراضی سے بچے گا کون؟ اس کے لفظی اور لغوی معنی تو بچنے کے تقاضت تک کی، لیکن اس کے اصطلاحی معنی کر دیے جاتے ہیں، یا مفہوم اس کا پیش کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، اس لیے کہ اللہ سے جو ڈرے گا تو وہی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا ہے تو اللہ سے ڈرے گا بھی کیوں؟ تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کے ناراضگی سے بچنے کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی بندگی اختیار کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔